مصر میں اخوان المسلمین نے دوستوں کو دشمن اور دشمنوں کو دوست سمجھا، تہران کے خطیب جمعہ کا بیان۔ مصر میں اتحاد و یکجہتی کے لیے فوجی قیادت کی اپیل، مرسی کے حامیوں کی جانب سے عدم تعاون کا اعلان اور مظاہرے۔ عالمی برادری بحرینی عوام کی 14 اگست تحریک تمرد کی حمایت کرے، انقلابی رہنما شیخ علی سلمان کی اپیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehertv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sehertv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں: urdu.sehertv.ir/iOS، urdu.sehertv.ir/Android اور urdu.sehertv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ نے مصر کو اسلامی بیداری کا مرکز قرار دیا ہے۔ تہران یونیورسٹی میں نماز جمعہ کے مرکزی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے آیت اللہ سید احمد خاتمی نے مصر کو اسلامی بیداری کا مرکز قرار دیا اور کہا کہ اس ملک کے مسلمان عوام نے اپنے ووٹوں کے ذریعے اسلام پسندوں کو کامیاب بنایا، لیکن حکومت بنانے والوں نے خود ہی بغاوت کے اسباب فراہم کر دیے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ اخوان المسلمین نے دوستوں کو دشمن اور دشمنوں کو اپنا دوست سمجھا۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ نے مصر کے عوام سے اپیل کی کہ وہ اسلامی بیداری کی حفاظت کریں اور اپنے ملک کو حسنی مبارک دور کی طرح اسرائیل کی بالکونی میں تبدیل ہونے کی اجازت نہ دیں۔ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ کا نعرہ لگا کر حکومت بنانے والوں نے اقتدار میں آنے کے بعد کیمپ ڈیوڈ معاہدے کی تجدید کی اور اسرائیلی صدر کو اپنا بھائی قرار دیا، نیز تل ابیب کے لیے اپنا سفیر بھی روانہ کیا۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ نے کہا کہ مصر کے سرکردہ شیعہ عالم دین شیخ حسن شہادہ کی شہادت انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ نے وہابیت کی بنیاد رکھی ہے، جو آج بے گناہ انسانوں کا خون بہا کر اپنی سوچ کو آگے بڑھا رہی ہے۔ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے کہا کہ اہل سنت علماء کرام سے امید ہے کہ وہ کھل کر اس بات کا اعلان کریں گے کہ وہابیت کا دین اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ نے امریکی بحری بیڑے کی جانب سے ایران کے مسافر بردار طیارے کو نشانہ بنائے جانے کی برسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جرائم پیشہ حکومت نے اپنے اس گھناؤنے فعل پر معافی مانگنے کے بجائے مذکورہ بحری بیڑے کے کمانڈر کو تمغے سے نوازا ہے۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ نے کہا کہ ایرانی عوام نے 14 جون کے انتخابات میں بھرپور حصہ لے کر دشمنوں کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ مصر کے مختلف شہروں میں اخوان المسلمین کی اپیل پر معزول صدر محمد مرسی کے حامیوں نے نماز جمعہ کے بعد فوجی قیادت کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ اخوان المسلمین نے عبوری صدر کی مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے عوام سے نماز جمعہ کے بعد مظاہرے، فوجی بغاوت کی مخالفت اور گرفتاریوں کی مذمت کی اپیل کی تھی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اس اپیل پر معزول صدر محمد مرسی کے طرفداروں نے فوجی قیادت کے خلاف مظاہرے کیے اور فوج کے اقدام کو منتخب صدر کے خلاف بغاوت قرار دیا۔ مرسی کے حامی مظاہرین نے عبوری حکومت کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے معزول صدر اور ان کے ساتھیوں کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ قاہرہ میں معزول صدر مرسی کے حامیوں نے مسجد رابعہ العدویہ میں نماز ادا کی اور اس کے بعد مسجد کے سامنے اپنا دھرنا بھی جاری رکھا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ قاہرہ کے تمام سڑکوں پر فوج تعینات ہے۔ صوبہ الشرقیہ کے شہر زقاقیق میں بھی فوج تعینات ہو گئی ہے، جو معزول صدر مرسی کا آبائی شہر ہے۔ زقاقیق میں فوج کے آنے سے پہلے مرسی کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان زبردست جھڑپیں ہوئی تھیں، جس میں دونوں طرف سے آتشی اسلحے کا بھی استعمال کیا گیا۔ پولیس نے بلوائیوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی تھی، لیکن لوگوں کو منتشر کرنے میں ناکام رہی تھی۔ اسی کے ساتھ مصر کے دوسرے شہروں میں بھی معزول صدر مرسی کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان تصادم کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ مصر میں فوج نے اپنے تازہ اعلامیے میں عوام سے قومی اتحاد و یکجہتی کے تحفظ کی اپیل کرتے ہوئے
اعلان کیا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ مصر کی فوجی قیادت نے ایک بیان جاری کر کے عوام سے اتحاد و یکجہتی باقی رکھنے کی اپیل کی ہے۔ مصر کی فوج کے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ دانش مندی حقیقی قومی جذبے اور تعمیری انسانی اصولوں کا تقاضا ہے کہ کسی بھی دھڑے یا سیاسی جماعت کے خلاف ہر قسم کے امتیازی رویے اور خود سرانہ اقدام سے پرہیز کیا جائے۔ مصر کی فوج نے اسی کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ پرامن مظاہرے کرنا عوام کا حق ہے، لیکن اسی کے ساتھ خبردار کیا گیا ہے کہ پرامن مظاہروں کے دائرے سے بالاتر ہو کے کیا جانے والا ہر اقدام قومی سلامتی اور سماجی امن و آشتی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ فوج کے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ آزادی بیان اور پرامن مظاہرے وہ حقوق ہیں جن کی ہر ایک کے لیے ضمانت دی گئی ہے، لیکن اس حق کا غلط استعمال جیسے سڑکوں کو بند کرنا، عوامی مفادات میں خلل ڈالنا اور سرکاری اداروں کو نقصان پہنچانا وہ کام ہیں جن کے اثرات منفی ہو سکتے ہیں اور ان سے مصر کا اقتصاد، سلامتی اور قومی مفادات خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ مصر کی فوج نے یہ بیان ایسی حالت میں جاری کیا ہے کہ معزول صدر مرسی کی گرفتاری کے بعد اخوان المسلمین کے سربراہ محمد بدی سمیت بہت سے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ فوج نے بدھ کی رات تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کے محمد مرسی کو صدارت سے معزول کر دیا تھا اور مصر کی آئینی عدالت کے سربراہ عدلی محمود منصور کو عبوری صدر نامزد کیا، جنہوں نے جمعرات کو فوج کے سربراہ کی موجودگی میں عہدے کا حلف اٹھایا۔ جسٹس عدلی محمود منصور نے حلف اٹھانے کے بعد اخوان المسلمین اور اس کے سیاسی ونگ آزادی و انصاف پارٹی کو تعاون کی دعوت دی، جس کو اخوان المسلمین نے مسترد کرتے ہوئے عوام سے جمعے کی نماز کے بعد فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرے کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب نیشنل سیلویشن فرنٹ کے ایک اہم رہنما اور عرب لیگ کے سابق سیکریٹری جنرل عمرو موسیٰ نے مصر کے حالیہ تغیرات کو عوام کی جانب سے معزول صدر مرسی کے مواخذے سے تعبیر کیا ہے۔ عمرو موسیٰ نے کہا کہ موجودہ صورتحال عوامی تحریک، عوامی انقلاب اور عوام کی جانب سے مرسی کا مواخذہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فوج کے چند افسروں کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ یہ عوام کا مطالبہ تھا۔ عمرو موسیٰ نے کہا کہ محمد مرسی عوام کے ووٹوں سے جمہوری طریقے سے اقتدار میں آئے تھے، لیکن انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد جو کام کیے وہ جمہوری اقدار اور عوام کے مطالبات کے برعکس کام تھے۔ بحرین کے انقلابی رہنما نے عالمی برادری سے بحرینی عوام کی 14 اگست نامی تحریک تمرد کی حمایت کی اپیل کی ہے۔ لبنانی خبررساں ادارے العہد کے مطابق جمعیت وفاق اسلامی بحرین کے سربراہ شیخ علی سلمان نے جمعے کے روز عوام سے آل خلیفہ حکومت کے خلاف ملک گیر مظاہروں کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ کہا ہے کہ عالمی برادری بحرینی عوام کی 14 اگست نامی تحریک تمرد کی حمایت کرے۔ شیخ علی سلمان نے کہا کہ بحرین کے عوام اپنے انقلابی اہداف کے حصول، جمہوریت کے قیام اور قانونی آزادی تک اپنے انقلابی مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ بحرین کی انقلابی رہنماؤں نے جمعرات کو آل خلیفہ حکومت کے خلاف 14 اگست تحریک تمرد کی تشکیل کا اعلان کیا ہے۔ انقلابی رہنماؤں نے اسی کے ساتھ عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ وسیع پیمانے پر سڑکوں پر آئیں اور شاہی حکومت کے خلاف مظاہرے کریں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ عوام نے اس اپیل کا خیر مقدم کیا اور جمعے کی نماز کے بعد منامہ سمیت پورے بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ بعض جگہوں پر آل خلیفہ کے سیکیورٹی اہلکاروں اور آل سعود کے فوجیوں نے مظاہرین پر حملے کیے اور انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی ہے۔ شام میں مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے ایک مسجد کو نذر آتش کر دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے مرکزی صوبے ہومس سے پیچھے ہٹنے سے پہلے ایک مسجد کو نذر آتش کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہومس کے علاقے خالدیہ میں فوج کی پیش قدمی سے وحشت زدہ دہشت گردوں نے مسجد خالد بن ولید میں اپنے خفیہ مرکز سے فرار کرنے سے قبل اس مسجد کو آگ لگا دی۔ اس مسجد کے اطراف میں فوجیوں سے لڑائی میں متعدد دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسی طرح خالدیہ کے علاقے الاہلی میں ایک اسپتال کے قریب مسلح افراد کی جانب سے داغے گئے 4 راکٹوں کے گرنے سے 11 عام شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ شام میں مغرب اور اس کے علاقائی اتحادیوں کے محاذ نے ہمیشہ مسلح دہشت گردوں کی حمایت کی ہے اور سیاسی طریقے سے شام کے بحران کے حل کی کوششوں پر کوئی توجہ دیے بغیر مختلف ملکوں سے جمع ہونے والے دہشت گردوں کے لیے اسلحے کی سپلائی جاری رکھی ہے۔
عراقی سیکورٹی دستوں نے دہشت گردوں کے اسلحے اور گولہ بارود کے متعدد گوداموں کو تباہ کر دیا ہے۔ بغداد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق عراق کے سیکورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ سیکورٹی دستوں نے صوبہ نینوا کے علاقوں الجحق، الدہلیہ، ہونس اور الزاکت الجنوبیہ میں دہشت گردوں کے خلاف بڑا آپریشن کیا ہے۔ اس آپریشن میں کار بم تیار کرنے کے ایک ورکشاپ، چوری کے تیل اور اس کے علاوہ اسلحے اور گولہ بارود کے 4 بڑے بڑے گوداموں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ پولیس اور سیکورٹی فورس کے دستوں نے اسی طرح نینوا اور کرکوک میں آپریشن کے دوران 31 دہشت گردوں کو ہلاک اور 10 کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں اسلامی حکومت نامی دہشت گرد گروہ کا ایک کمانڈر بھی شامل ہے۔ پولیس نے صوبہ کرکوک کے یارنجا اور قراریہ اور سلام نامی علاقوں سے بھی 8 دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے۔ پاکستان اور چین کے وزرائے اعظم نے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے بیجنگ میں اپنے چینی ہم منصب لی کی چیانگ سے ملاقات کی اور اس میں تعلقات اور اقتصادی تعاون بڑھانے کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں پاکستان میں چین کی سرمایہ کاری بڑھانے اور مواصلاتی نیٹ ورک بچھانے کے معاملے پر بھی بات چیت کی گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور چین نے اقتصادی تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا ہے، جس کی تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے جمعرات کے روز چین کے صدر لی شی جن پھینگ سے بھی ملاقات اور گفتگو کی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے چینی صدر کے ساتھ ہونے والی اپنی ملاقات کو مثبت اور تعمیری قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنے دور حکومت میں پاکستان اور چین کے تعلقات کو نئے دور میں لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فرضی انکاؤنٹر میں ماری جانے والی عشرت جہاں کے کنبے والوں نے عشرت جہاں کے قاتلوں کو سزائے موت دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ ممبئی سے علی عباس وفا۔ سی بی آئی کی جانب سے عشرت جہاں کو بے قصور بتائے جانے کے بعد عشرت جہاں کے اہل خانہ نے قاتلوں کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مسلم اکثریتی علاقہ ممرا کی رہنے والی کالج طالبہ عشرت جہاں کے کنبے نے سی بی آئی کی چارج شیٹ پر اطمینان کا اظہار کیا، جس میں سی بی آئی نے عشرت جہاں کو بے قصور قرار دیا ہے۔ عشرت جہاں کی والدہ شمیمہ کوثر نے یہاں ممبئی کے پریس کلب میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب عیاں ہو چکا ہے کہ میری بیٹی بے قصور تھی اور اسے زبردستی دہشت گرد قرار دیا جا رہا تھا۔ عشرت جہاں کی والدہ نے مزید کہا کہ میں اس چارج شیٹ سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ اس میں کئی اہم شخصیات کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے اور اصل قاتلوں کے نام تک اس میں شامل نہیں کیے گئے ہیں۔ عشرت جہاں کے چچا نے کہا کہ چارج شیٹ میں اہم شخصیات اور سیاسی لیڈران کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ عشرت جہاں کی بہن نے کہا کہ ہم سی بی آئی کی چارج شیٹ سے مطمئن ہیں، لیکن اس بات کا افسوس ہے کہ عشرت جہاں کے قاتلوں کو اب تک سزا نہیں مل پائی ہے۔ یہ لڑائی صرف مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ انسانیت اور انصاف کی ہے۔ میری بہن کو دہشت گرد قرار دیا گیا، لیکن یہ بات آج سی بی آئی نے بھی ثابت کر دی کہ اس کا انکاؤنٹر ہی فرضی تھا اور وہ دہشت گرد نہیں تھی، نہ ہی وہ گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کو قتل کرنے کی سازش میں شریک تھی۔ عشرت جہاں کے کنبے نے گجرات حکومت کو بھی اپنی تنقید کا نشانہ بنایا اور آئی بی کے رول پر بھی افسوس کا اظہار کیا، جبکہ عشرت جہاں کے قاتلوں کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس سے شامل ہیں، چاہے جو ہو، پولیس آفیسر ہو یا کوئی بڑا نیتا ہو یا کوئی افسر ہو، کوئی بھی ہو، ان کو سخت سے سزا ہو، ان کو پھانسی کی سزا ہو۔ کیمرہ مین انیس کے ساتھ علی عباس وفا، سحر عالمی نیٹ ورک، ممبئی۔ بولیویا کے صدر نے کہا ہے کہ لاطینی امریکہ کے اس ملک کو امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات کی ضرورت نہیں ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق ایبو مورالیس نے لاطینی امریکہ کے ملکوں کی جانب سے اپنی حمایت کا خیر مقدم اور اس پر لاطینی امریکہ کے رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اب ان ملکوں کی جانب سے عذرخواہی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جنہوں نے ان کے جہاز کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ بعض حکومتوں نے کہا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی، یہ بات زور دے کر کہی کہ غلطی کی کوئی بات نہیں، انہوں نے ہمارے لیے اپنی فضائی حدود بند کر کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور اس ملک کے لیے معافی مانگ لینا کافی نہیں ہے۔ صدر ایبو مورالیس نے کہا کہ ان کے ملک کے لیے لاطینی امریکہ کے ملکوں کی حمایت کافی ہے اور انہیں امریکی سفارت خانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ماسکو سے واپسی میں فرانس، اسپین اور پرتگال نے بولیویا کے صدر کے طیارے کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں دی تھی، جس کے بعد ان کے طیارے کو آسٹریا میں ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑی تھی۔ یورپی پارلیمان نے ایک قرارداد پاس کر کے امریکہ کی جانب سے یورپی یونین کے دفاتر کی
جاسوسی پر اعتراض کرتے ہوئے واشنگٹن کے ساتھ انٹیلیجنس تعاون معطل کرنے کی سفارش کی ہے۔ یورپی پارلیمان نے ایک قرارداد پاس کر کے امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس سے متعلق 2 معاہدوں کو معطل کرنے کی سفارش کی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق یہ غیر لازم الاجراء قرارداد یورپی پارلیمنٹ میں 98 مخالف ووٹوں کے مقابلے میں 483 ووٹوں سے منظور ہوئی ہے۔ ستمبر 2001 کے واقعے کے بعد امریکہ نے نام نہاد دہشت گردی مخالف مہم کے تحت یورپ کے ساتھ 2 معاہدے کیے تھے۔ ایک معاہدہ دہشت گردوں کے مالی ذرائع کی اطلاعات کے تعلق سے تعاون کا تھا اور دوسرا مسافروں کی فہرست فراہم کرنے کے بارے میں تھا۔ یورپی پارلیمان نے امریکہ کی جانب سے واشنگٹن اور نیو یارک میں یورپی یونین کے دفاتر کی جاسوسی کے انکشاف کے بعد جمعرات کے روز ایک قرارداد پاس کر کے سفارش کی ہے کہ مذکورہ دونوں معاہدوں کے تحت امریکہ کے ساتھ تعاون کو فی الحال معطل کر دیا جائے۔ یورپی پارلیمان نے اسی کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ بات بھی واضح ہونا چاہیے کہ مذکورہ دونوں معاہدوں کے تحت اب تک کتنی معلومات امریکہ کو فراہم کی گئی ہیں۔ اس قرارداد میں یورپی پارلیمان کی شہری آزادی کی کمیٹی کو اس سلسلے میں تحقیق کی ذمہ داری بھی سونپی گئی ہے۔ متعدد یورپی حکومتوں نے امریکہ کی جانب سے اپنے شہریوں اور دوسرے ملکوں کی جاسوسی کے انکشاف کے بعد سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اسی کے ساتھ امریکی عوام نے بھی مختلف شہروں میں مظاہرے کر کے عام شہریوں کے ٹیلی فونی مکالمے اور ای میل وغیرہ چیک کیے جانے کو بنیادی شہری حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور یہ سلسلہ بند کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن مغرب میں اپنے عوام کی جاسوسی صرف امریکہ سے ہی مخصوص نہیں ہے۔ فرانسیسی اخبار لی مونڈ نے اپنی تازہ اشاعت میں پیرس حکومت کی جانب سے اپنے شہریوں کی وسیع جاسوسی کے پروگرام کا انکشاف کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق فرانس کے ایک رکن پارلیمنٹ نے جو گزشتہ سال تک پارلیمنٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے ممبر رہے ہیں بتایا کہ فرانس کی انٹیلیجنس ایجنسی ڈی جی ایس ای انٹرنیٹ کے رابطوں کے ذریعے فرانسیسی شہریوں کی ذاتی زندگی سے متعلق اطلاعات اور ان کے ٹیلی فونی مکالمات کا ریکارڈ سسٹمیٹک طریقے سے جمع کرتی ہے۔ اس سے پہلے برطانوی اخبار گارڈین نے بھی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ امریکہ کی طرح برطانیہ کی حکومت بھی اپنے عوام کی جاسوسی کرتی ہے اور ان کی ذاتی زندگی سے متعلق اطلاعات جمع کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپ کے عوام کے اپنے ملکوں میں بھی وسیع سطح پر جاسوسی ہوتی ہے۔ یورپی پارلیمان نے اپنی قرارداد میں اس مسئلے کا بھی ذکر کیا ہے اور اس پر تشویش ظاہر کی۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں عوام نے شہری حقوق کی پامالی اور جاسوسی کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ جمعرات کو امریکہ کے دسیوں شہروں میں عوام کی وسیع جاسوسی اور ٹیلی فونی مکالمے ریکارڈ کیے جانے کی مذمت میں احتجاجی جلوس نکالے گئے۔ امریکی عوام نے ان مظاہروں میں امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق نیو یارک، فلاڈیلفیا، بوسٹن، واشنگٹن، لاس اینجلس اور دیگر بڑے شہروں میں یہ مظاہرے انجام پائے جن میں عوام نے اپنے بنیادی شہری حقوق کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے اسی کے ساتھ امریکی ذرائع ابلاغ پر بھی سخت نکتہ چینی کی اور کہا کہ امریکہ کے بڑے ذرائع ابلاغ نے جاسوسی سے متعلق خبروں کو مناسب کوریج نہیں دی۔ یاد رہے کہ امریکی جاسوسی تنظیم سی آئی اے کے سابق ایجنٹ اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے سابق ایڈوائزر ایڈورڈ اسنوڈن نے دستاویزات جاری کر کے امریکی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے عوام اور دنیا کے دیگر ملکوں کی وسیع جاسوسی کا انکشاف کیا ہے۔ اور ناظرین، آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ مصر میں مرسی کی حکومت نے دوستوں کو دشمن اور دشمنوں کو دوست سمجھا، خطیب نماز جمعہ تہران۔ مصر میں اتحاد و یکجہتی کے لیے فوجی قیادت کی اپیل، مرسی کے حامیوں کی جانب سے عدم تعاون کا اعلان اور مظاہرے۔ عالمی برادری بحرینی عوام کی 14 اگست تحریک تمرد کی حمایت کرے، انقلابی رہنما شیخ علی سلمان کی اپیل۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sehertv.ir۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ دیا ہے
تہران یونیورسٹی میں نماز جمعہ کے مرکزی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے آیت اللہ سید احمد خاتمی نے مصر کو اسلامی بیداری کا مرکز قرار دیا اور کہا کہ اس ملک کے مسلمان عوام نے اپنے ووٹوں کے ذریعے اسلام پسندوں کو کامیاب بنایا، لیکن حکومت بنانے والوں نے خود ہی بغاوت کے اسباب فراہم کر دیے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ اخوان المسلمین نے دوستوں کو دشمن اور دشمنوں کو اپنا دوست سمجھا۔ مرسی کے حامیوں کی جانب سے عدم تعاون کا اعلان اور مظاہرے۔ عالمی برادری بحرینی عوام کی 14 اگست تحریک تمرد کی حمایت کرے، انقلابی رہنما شیخ علی سلمان کی اپیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام۔ مصر میں اخوان المسلمین نے دوستوں کو دشمن اور دشمنوں کو دوست سمجھا، تہران کے خطیب جمعہ کا بیان۔ مصر میں اتحاد و یکجہتی کے لیے فوجی قیادت کی اپیل۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ نے مصر کے عوام سے اپیل کی کہ وہ اسلامی بیداری کی حفاظت کریں اور اپنے ملک کو حسنی مبارک دور کی طرح اسرائیل کی بالکونی میں تبدیل ہونے کی اجازت نہ دیں۔ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ کا نعرہ لگا کر حکومت بنانے والوں نے اقتدار میں آنے کے بعد کیمپ ڈیوڈ معاہدے کی تجدید کی اور اسرائیلی صدر کو اپنا بھائی قرار دیا، نیز تل ابیب کے لیے اپنا سفیر بھی روانہ کیا۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ نے کہا کہ مصر کے سر ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehertv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sehertv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں: urdu.sehertv.ir/ios، urdu.sehertv.ir/android اور urdu.sehertv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ نے مصر کو اسلامی بیداری کا مرکز قرار